اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام خاندان فقاہت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ در حقیقت آج کا یہ پروگرام اس تاریخ ساز فتوے کے متعلق ہے جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا محمد حسن حسینی الشیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ سے سرزد ہوا۔ فتویٰ در حقیقت ہمارے بہت سارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب برطانوی عظیم استعمار دنیا پر کسی نہ کسی بہانے سے قبضہ کر رہے تھے اور حتیٰ ہندوستان پر قبضہ کر چکے تھے، چین پر قبضہ کر چکے تھے اور بہت سارے ممالک ان کے زیر دست کام کرتے تھے۔ نظام جو ہے وہ برطانوی سامراج کے ہاتھ میں رہتا تھا اور وہاں کے اس حکومت میں جو بظاہر ان لوگوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں سے مال و دولت یہ لوٹنا یا اس ملک کے لیے کوئی اہم اقدام کرنا، یہ سب کے سب جو ہے وہ برطانوی سامراج کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ ہندوستان عظیم جو کہ آج کے اس دور میں پاکستان اور انڈیا اور بھی بہت سارے مناطق جیسے بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ہندوستان عظیم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ پورا کے پورا چونکہ سلطان ٹیپو اور بہادر ظفر شکست کھا چکے تھے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ برطانوی سامراج مسلط ہو چکا تھا، اور یہی سلسلہ وہ ایران میں بھی کرنا چاہتے تھے، جہاں پر یہ پورا جو ایک تحلیل ہے، ایک تبصرہ ہے، مرزا شیرازی نے وہاں فتویٰ دے دیا تھا، اور آج کے دن 27 رمضان عظیم اس پر عمل درآمد ہوا۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی تفسیر پر ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، اور رابطہ بھی ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا، اور اس عنوان سے کہ آج ایک نہایت ہی مہم گفتگو ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کروں۔ جی بسم اللہ۔ شکریہ قبلہ۔ پہلا سوال تو میں خود اس عنوان سے کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ جو خاص فتویٰ ہے مرزا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، ظاہر ہے کہ اس زمانے کے یہ مرجع تھے، تو پہلا سوال میں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نظام کو حفظ کرنے والا مرجع ہوتا ہے، اس مرجع کی کیا اہمیت ہے سماج میں اور اس کا کیا کردار ہے، اس عنوان سے قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن شیعہ سماج میں اور تشیع میں جو مرجع کی اہمیت ہے، جی، اس جہت سے ہے کہ ائمہ طہار علیہ السلام نے اپنا اعتماد اور اپنا بھروسہ ظاہر کیا ہے جی، ایسے افراد کے اوپر کہ جو ائمہ طہار علیہ السلام کی تعلیمات کی ترویج کرتے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانے میں جی، مدد کرتے ہیں، جی، اور اس میں جو ہے وہ ان کے اندر خلوص اور پاکیزگی اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر جی، وہ ذرہ برابر اس میں اپنے نفس کو شامل نہیں کرتے۔ صحیح۔ اس کی بنیاد پر ائمہ طہار علیہ السلام نے، یعنی جو ہمارے زمانے میں ایک دوسرے جہت سے سوال ہوتا ہے کیسے غیر معصوم کے حکم کی ہم
پیروی کریں. جی ائمہ طاہر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بھی ایسے افراد کی پیروی کا حکم دیا کہ جو ائمہ علیہ السلام کی میں ثقات معتمد تھے، قابل بھروسہ تھے. صحیح. اس حوالے سے امام علی نقی علیہ السلام کی روایت جناب عثمان ابن سعید عمری کے حوالے سے ہے کہ امام نے فرمایا عمری ثقۃ ما ادا فعنی یؤدی. عمری جو ہے وہ ثقہ ہیں، بھروسے مند ہیں، معتمد ہیں، جو دین کا حکم نقل کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے نقل کرتے ہیں، لہٰذا تم ان کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو، ان کی باتوں کے اوپر عمل کر سکتے ہو. جی دوسرا امام حسن عسکری علیہ السلام نے بعد میں یعنی محمد بن عثمان اور عثمان ابن سعید دونوں باپ بیٹوں کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں ہماری نظر میں ثقہ ہیں، اور جو بھی یہ دونوں نقل کرتے ہیں یہ ہماری ہی جانب سے نقل کرتے ہیں، یعنی ہماری تعلیمات کو تم تک پہنچا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے قابل بھروسہ ہیں. صحیح. لہذا اگر اس زمانے میں بھی غیر معصوم کے ہوتے ہوئے معصوم اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان سے دین لے سکتے ہو، آپ ان کی باتوں کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو، تو کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ثقہ ہیں، بھروسے مند ہیں. پھر غیبت کے زمانے میں کس کو کہا گیا کہ کون کس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ وہاں پر معیار بیان کیے گئے، 4 صفات کی بیان کی گئے کہ اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدین مولا. کہ جو بھی انسان اس کوالٹی پر کا ہے کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو، یعنی گناہوں سے خود کو محفوظ رکھتا ہو، حافظا لدین، دین کا محافظ ہو، یعنی دین کے بارے میں اس کو جانکاری ہو اور دین کے ساتھ خیانت کرنے والا نہ ہو، دین کی بھی حفاظت کرے، مخالفا لہوا، خواہشات نفس کا پیروی کرنے والا نہ ہو، مطیعا لامر مولا، اور اس کے اوپر بھی اس کے مولا موجود ہیں، ائمہ طاہر علیہ السلام پیغمبر ہیں، خدا ہے. ان تمام جس کو کہا جائے ذوات مقدسہ کے احکام کا پابند ہو. اگر یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں تو تم ان کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو، ان کی تقلید کر سکتے ہو. لہذا واقع جو ہم تقلید کرتے ہیں وہ کسی غیر معصوم کے حکم کو یا اس کی بات کو ماننا نہیں ہے، بلکہ معصوم علیہ السلام کی باتوں کو ہم مانتے ہیں جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے. کیونکہ مجتہد کا کام نہیں ہوتا کہ فتویٰ کا مطلب ہم کہیں کہ مرزا شیرازی علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی ہے. نہیں، خود شیرازی علیہ الرحمہ نے لکھا، کہا کہ یہ حکم امام زمان علیہ السلام ہے، یعنی تمہارے لیے یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ گویا ہم اپنے مولا سے اخذ کر رہے ہیں، یہ اپنے مولا کی مورد رضایت ہے جو فتویٰ دے رہے ہیں. لہذا مجتہد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے ظاہر کرے. فتویٰ اظہار رائے کا نام نہیں ہے. فتویٰ جو ہے وہ معصوم کی مرضی کو کشف کرتا ہے مجتہد. لہذا چونکہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے معصوم کی مرضی کو کشف کرنے میں، لہذا اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے گی تو پروردگار عالم اس کو معاف کرے گا. ائمہ طاہر علیہ السلام اس کی پشت پناہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، اس نے اپنی کوشش کی ہے، اور ممکن ہے کہ کوشش میں خطا ہو جائے، لہذا ہم لوگ مجتہد کو مخطئ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے خطا کا امکان پایا جاتا ہے. لیکن یہ خطا جو ہے قطعاً کوئی خیانت، کوئی بدنیتی، کوئی بددیانتی کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے. لہذا یہ جو ہمارے یہاں نظام مرجعیت اور نظام مرجعیت کے اوپر اس قسم کا بھروسہ پایا جاتا ہے کہ ہم ان کی جو ہے بدون چونچرا تقلید کرتے ہیں، یہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ ائمہ طاہر علیہ السلام اور حکم خدا اور رسول کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی اس کو صحیح. رسول اپنے ائمہ طاہر علیہ السلام کی بات کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہاں مجتہد کا کردار صرف اتنا ہے کہ اس نے اس حکم کو جو ہمارے لیے ظاہر نہیں تھا وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دیا ہے. اس لیے ہمارے ہاں تقلید کی اتنی اہمیت پائی جاتی ہے. لہذا مثلا جو فتاوی طول تاریخ میں مراجع بزرگوار کی طرف سے صادر ہوئے، دیکھیں کہ اس کو لوگ کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں اور کتنے بہترین انداز میں، چاہے وہ ہمارے زمانے کے مثلا فتاوے ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ان استعماری ایجنٹوں کے مقابلے میں آج صرف اور صرف جو طاقت سینہ سپر ہے وہ مراجع اعظام. بالکل.
جی قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فتویٰ ہے مرزا شیرازی کا مشہور فتویٰ، اس کی کیا تفصیلات ہے، اس عنوان سے بھی اگر ایک مختصراً وضاحت فرمائیں. جی دیکھیں، اس میں اصل تمباکو کی حرمت، یعنی یہ جو فتویٰ ہے ایک شرعی جہت سے شاید اتنی اہمیت نہ رکھتا ہو. صحیح. مثلاً آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا استعمال کتنا عام ہے. اصل اس فتوے کی جو اہمیت ہے وہ اس جہت سے ہے کہ استعماری سازش بھی کوئی ایک مثلاً جو ہے وہ تجارت کے عنوان سے نہیں تھی. یعنی یہ جو قرارداد تھی وہ صرف اور صرف ایک تجارتی قرارداد نہیں تھی کہ جس کا ظاہر، جس کا لک جو ہے وہ تجارتی تھا، جس کا مثلاً فرنٹ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ تجارت کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تجارتی قرارداد نہیں تھی. اور یہ مثلاً تجارت کی صورت میں ایک طریقے کا قبضہ کرنا تھا کسی ملک کی مثلاً جو ہے وہ اس کے اقتصاد کے اوپر، اس کی معیشت کے اوپر، کہ یہ کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور خاص طور سے مثلاً اگر مرزا شیرازی علیہ الرحمہ نے اس جس کو کہا جائے وہ فتوے کے ذریعے اپنی اس شعور کا اظہار کیا یا اس قسم سے پبلک کو بیدار کیا، مومنین کو پیغام دیا، وہ ایک جس کو کہا اس یعنی داستان میں جو قرارداد ہوئی ہے وہ 1890 عیسوی میں ہوئی ہے، 1307. دیکھیں بار بار ہمارا ذہن وہ جا رہا ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ 1370 ایک جگہ لکھ کے آ رہا ہے، یہ 1307 ہے. خیال سے برادران کو متوجہ کراتے ہیں. 1307 ہجری میں یہ قرارداد ہوئی تھی ہجری اعتبار سے، اور 1890 کی یہ قرارداد تھی. 1890 کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ بر صغیر میں غدر ختم ہو چکا تھا. 1857 میں غدر ہوا ہے، یعنی انگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد جو پہلا انقلاب انگریزوں کے خلاف بر صغیر میں ہوا ہے 1857 میں ہوا ہے. صحیح. یعنی گویا ہندوستانی سماج یا اس وقت کا جو مثلاً بر صغیر تھا وہ اس وقت اس ظلم کے ماتحت آ چکا تھا اور محسوس بھی کر چکا تھا کہ ہم ایک بڑے جس کو کہا جائے وہ مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں. جی صحیح بات ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس کا قبضہ مکمل ہو چکا تھا اور ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ اپنے گویا گردن چھڑانے کے در پہ تھے. بہرحال عظیم انقلاب تھا 1857، اور یہ ایک ہماری بدبختی ہے کہ ہم لوگ آج بھی غدر ہی کہتے ہیں اس کو، چونکہ انگریزوں نے اس کو غدر کا نام دیا تھا. حقیقت میں وہ انقلاب ہے جس کو انہوں نے غداری کا نام اور غدر کا نام دیا تھا. وہ انقلاب تھا انگریزوں کے خلاف، اور کافی جس کو کہا جائے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کافی لوگ شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے بہرحال انگریزوں نے اپنی مکاری سے اس کو جیت لیا. لہٰذا اس کے بعد یعنی اس واقعے کے اگر 30 سال کے بعد ایران میں ایسی کوئی قرارداد ہو رہی ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی جیسا جس کا جو ہے وہ پورا نقشہ ہے، ایسے میں واقعاً کسی کو بھی غافل نہیں رہنا چاہیے. یعنی لوگ جو ہے وہ بالکل پہچانے دیکھیں، لیکن بہرحال آج کا جیسا زمانہ نہیں تھا میڈیا کا کہ شاید اتنے حالات سے سبھی واقف نہ رہے ہوں، لیکن بزرگان تو ان تمام چیزوں کو جانتے تھے. خاص کر نجف سے ہندوستان کے رابطے اچھے تھے، اور علماء کا آنا جانا، طلاب جو ہے وہ نجف اس قرارداد کی جو اہمیت تھی وہ ایک معیشتی جس کو کہا جائے وہ قبضہ تھا کہ جو ایران کے اوپر کرنا چاہتے تھے یہ برٹش والے. اور اس حوالے سے جو اسلامی مملکت میں اس زمانے میں بھی اور آج بھی خیانتوں کا سلسلہ تھا، وہ آج بھی ہے کہ مثلا ایک ملک کا پریزیڈنٹ اس کو اپنے ملک کے مفادات کا دوسری تمام چیزوں سے زیادہ خیال ہونا چاہیے. لیکن ناصر الدین شاہ قاجار جو ہے وہ جاتا ہے گھومنے کے لیے یورپ، اور وہاں پر
ابتدائی بات چیت ہوتی ہے اور ابتدائی بات چیت کے بعد جب وہ تہران آتا ہے تو دوبارہ ادھر سے ان کے نمائندے آتے ہیں اور تہران میں پھر یہ قرارداد ہوتی ہے، اور اس قرارداد سے پہلے ہی 25,000 لیرہ ناصر الدین شاہ کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وزارت اور مملکت کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ سب تمام معاملات تھے، ان کو بڑے بڑے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ قرارداد ہوتی ہے کہ تمباکو کی جو کھیتی ایران میں ہو رہی ہے وہ کھیتی تو کسان کریں، اس کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ برطانیہ کے اوپر ہوگی۔ برطانیہ کی ایک کمپنی جو انہوں نے مثلا ریجی کا نام دیا ہے، یعنی وہ ریزرویشن ایک طریقے کا انحصار ہوتا ہے کہ خرید و فروش کا معاملہ جو ہے چاہے ایران کے اندر مثلا کوئی دکان چلے گی تو وہ برطانیہ کے اندر میں انڈر میں چلے گی، یا باہر اگر ایران سے بیچا جائے گا تو یہ جو ہے وہ برطانیہ کی کمپنی ہی بیچ سکتی، کوئی دوسرا نہیں بیچ سکتا۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہی یعنی مثلا یہ بیچیں گے، بلکہ صرف یہی بیچیں گے، کوئی دوسرا بیچ نہیں سکتا۔ یہ انحصار اور یہ جو ہے وہ ریزرویشن تھا ان کا۔ لہذا اس قرارداد کے مقابلے میں ایران کو کیا ملنے والا ہے، ناصر الدین شاہ کو کیا ملنے والا ہے؟ 15,000 لیرہ پر ایئر اینول، یعنی سال میں جو ہے 15,000 لیرہ دیتے، اور اس تجارت کا 1/4 حصہ جو بھی ہوتا، یعنی مثلا جو بھی اس فائدے کا 1/4 حصہ ایرانی حکومت کو پے کیا جاتا۔ اب بہرحال یعنی یہاں پر یہ ساری حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے تمام اس تجارت کی برآورد اور اس کا مثلا جو ہے وہ خرچ اور آمدنی کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اگر ہم کسی کمپنی کو امتیاز دے رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں مثلا جو ہے وہ ہم کو کتنا لینا چاہیے، کتنا نہیں لینا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ حکومتوں کے شعور سے باہر تھیں اس وقت، لہذا جو ہے وہ میرے خیال سے قطعاً اس طرف کوئی نظر ہی نہیں تھی۔ انہوں نے مثلا ایک 15,000 لیرہ سالانہ اور 25,000 لیرہ ان کو اپنا جس کو کہا جائے وہ پرسنل تحفہ مل گیا، اسی پر وہ خوش، اور اس کے بعد انہوں نے قرارداد پاس کر دی۔ لیکن حقیقت میں یہ اتنی ظالمانہ قرارداد تھی کہ جو مثلا آج بھی یعنی ہم تمام ممالک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسان جو طبقہ ہے وہ نہایت مظلومیت کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے کہ محنت وہ کرتا ہے اور اس کو کھانے بھر کو بھی نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں بھی یہ مشکل جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس جہت سے ہم یہاں پر بہرحال پروگرام اس جہت سے نہیں ہے، لیکن ہم عرض کر دے رہے ہیں کہ واقعاً ان تمام معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب قرارداد نہیں آتی، لیکن بہت سارے معاملات میں ان جس کو کہا جائے وہ ظالموں نے اس قسم کا نظام بنا کے رکھ دیا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے۔ اس کی مثال اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مثلاً آج جو ہے وہ ہم ہندوستان پاکستان میں جو گندم بوتے ہیں، بالکل اب گندم جو ہے وہ کمپنیاں ہم کو پرووائڈ کرتی ہیں بونے کے لیے، اس گندم کو اس قسم سے تیار کیا گیا ہے کہ وہ گندم ہم کھا سکتے ہیں لیکن دوبارہ اگا نہیں سکتے اس کو۔ یعنی مثلا جو سیڈ ہم کو لینا ہے، جو بیج لینا ہے، وہ کمپنی ہی سے لیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو وہ جتنا مہنگا کرتے چلے جائیں گے ہم ان کے جو ہے وہ ماتحت رہیں گے۔ اس قسم کے ظالمانہ حرکتیں جو ہے وہ آج بھی جاری ہو ساری، اور یہ سب جو ہے یورپی کمپنی کے جس کو کہا جائے ایجنڈے ہیں۔ لہذا یہ خطرہ کہ پبلک کو اس میں کتنا نقصان ہونے والا ہے، کسان جو اس کی کھیتی کر رہے ہیں ان کو کتنا نقصان ہونے والا ہے، یہ کسانوں کو تو اپنی جگہ تھا ہی، لیکن بہرحال کسان ایک کمزور کا اگر وہ قیام کرے تو کس کے بھروسے قیام کرے؟ بالکل بالکل۔ ایسے میں ضرورت تھی کہ مرزا شیرازی علیہ الرحمہ نے فتویٰ صادر کیا کہ اس قسم کی قرارداد جو ہے وہ قابل قبول، ظاہر ہے کہ مثلاً اس میں جو ہے وہ چونکہ خطرہ یہی تھا کہ 4 آدمی بک جائیں، 4 آدمی جو ہے وہ حکومت کی طرفدار ہو جائیں، لہذا انہوں نے اصل فتویٰ یہ دیا کہ استعمال ہی حرام ہے تمباکو کا۔ بالکل یہاں جو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ کوئی استعمال کرنے والا ہوگا نہ تمہاری تجارت چلنے والی ہے۔ لہذا جب یہ فتویٰ آ گیا تو حکومت نے پھر ظالمانہ طریقے سے ان کو کچلنے کی کوشش کی، جو لوگ اس کے حامی تھے ان کو جو ہے دبانے کی کوشش کی۔ اس وقت جمال الدین افغانی علیہ الرحمہ
ایران میں موجود تھے انہوں نے قیام کیا، شیراز میں لوگوں نے قیام کیا، اصفہان میں لوگوں نے قیام کیا. اور بہرحال یعنی یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے. 1307 ہجری کے رجب میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی آپس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا رمضان جب 1308 ہجری کا رمضان آیا ہے، اس رمضان میں حالات جو ہے وہ کافی سنگین ہوئے، اور اس رمضان یہ فتویٰ صادر ہوا اور دھیرے دھیرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے. اور حکومت نے بھی یعنی 1308 سے 1309 تک تقریباً 8-9 مہینے تقریباً 8-9 مہینے کے بعد جا کر قرارداد لغو ہوئی، باطل کی گئی. اس ایک وقت منٹ کا ٹائم ہے قبلہ. جی 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ، بسم اللہ. جی یعنی 8 مہینے تک حکومت نے پوری زور آزمائی کر لی کہ جو ہے وہ اس فتوے کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو اپنے فیور میں کر لیا جائے. لیکن 8 مہینے کی کوششوں کے بعد جب حکومت نے دیکھا کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں تو کمپنی نے خود بخود اپنی ایگریمنٹ جو ہے باطل کر دیا، قرارداد کو لغو کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جس کو کہا جائے قانون ختم ہو گیا، اور اس قرارداد کا کوئی بھی اثر نہیں تھا. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. آخر میں تقریباً 30-40 سیکنڈ کا ٹائم ہے، اس میں اگر اسی عنوان سے کوئی پیغام دینا چاہے قبلہ، بسم اللہ فرمائیں. بہرحال یہ ایک ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے. آج ہمارے مراج اعظام کو بھی استعماری طاقتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بیداری کا ثبوت دینا چاہیے. مومنین کو بھی چاہیے کہ مراجع کے پشت پناہ کھڑے رہیں تاکہ اس قسم کے جو بھی حالات ہیں اس میں جو ہے وہ ظالم کا کھل کر اور ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. شکریہ قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ سے، اور انہوں نے خود اس تاریخ ساز فتوے پر بہت ہی خوبصورت تبصرہ فرمایا، اور ہر جہت سے انہوں نے اس پر اشارہ فرمایا. البتہ وقت جو ہے وہ ہمارا مختصر رہتا ہے، مکمل گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں اس فتوی کی اہمیت ہے وہ آج تک حتی باقی ہے. اور ہمارے لیے، اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ خود حتی علماء اعظام کے لیے ایک جو صاحب فتویٰ ہے ان کے لیے حتی ایک نمونہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی ظالم استعمار ہے کہ جو لوگوں کے لیے، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، یا عام لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کا سر جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کچلا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے جو مرزا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فتویٰ ہے اور یہ تاریخ ہے، یہ ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اسلوب ہے، اور ہم لوگوں میں یقیناً یہ احساس بیداری کرنے کا ایک اہم نقطہ ہے. پروگرام کا وقت تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کے دعا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج.